الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو مومن ہوئے یا وہ لوگ جو یہودی ہوئے یا نصارہ ہوئے یا پھر جو صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے کوئی اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، وعامل صالحا، اور اس نے عمل بھی اچھے کیے ہوں، صالح کردار بنایا ہو، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان کے اوپر کوئی آنے والی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا کوئی غم ہوگا. اس کے بارے میں گزشتہ درس میں گفتگو ہوئی تھی اس آیت کے بارے میں کہ یہ جو تینوں گروہ ہیں، خاص طور پر یہود، نصارہ اور صابئین، ان کا ذکر اللہ کریم نے یہاں پہ کیوں فرمایا ہے، اور پھر من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر نہیں ہے. اس سے بعض لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہوئی ہیں، جس کے بارے میں نے لفظ ایک استعمال کیا تھا، وحدت ادیان کا فلسفہ. وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب بنیادی سچائی پر ہے، عیسائی بھی بنیادی طور پر سچائی پر ہیں، یہودی بھی بنیادی طور پر سچائی پر ہیں، اہل ایمان بھی. تو وہ بنیادی سچائی ہر مذہب کے پاس ہے، لہذا جو کوئی بھی اپنے مذہب کو مانتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے مذہب کے مطابق اچھے عمل کرتا ہے، تو وہ لوگ اللہ کے ہاں اجر کے قابل ہیں اور اہل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. یہ ہے فلسفہ وحدت ادیان، جو عام طور پر لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہوئی ہے. تو اس بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو اس کا تعلق جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹا کے اس آیت کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور سیاق و سباق میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہاں پہ اگر اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور باقی کسی چیز پر ایمان نہ لائیں تو پھر کام چل جائے. ایمان ایک مرکب چیز ہے، مفرد نہیں، اس کے مختلف اجزاء ہیں، اور کسی ایک جز کا انکار بھی ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے پورا کا پورا ایمان ناقابل اعتبار ہے. کوئی شخص کہے کہ میں ایمان میں سے کسی ایک چیز کو نہیں مانتا، باقی چیزوں کو مانتا ہوں، تو اس کو جن چیزوں کو وہ مانتا ہے وہ بھی ناقابل اعتبار ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، رسالت کو نہ مانے بغیر معاملہ چل جائے گا، نہیں چلے گا. اس کا توحید کا عقیدہ بھی قابل اعتبار نہیں اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا. لہذا جتنی بھی تفصیلات ہیں ایمان کی، ایمان اپنے تمام اجزاء کے ساتھ رکھنا ہے. ایک تو اس کے اندر جو غلط فہمی کا امکان ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یعنی آیت نمبر 41 ہے غالباً، جب 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. تو یہ سیاق و سباق میں اور کسی بھی کلام کی جو معنویت ہے اس کے خلاف ہے. کبھی چند فقرے پہلے تو ایک بات کہی ہو اور چند فقرے بعد جو بات کہی جا رہی ہے اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہ ہو. تو یہ قرآن کی جو فصاحت و بلاغت ہے، کسی بھی کلام کی فصاحت و بلاغت اور اس کی معنویت اس کے خلاف ہوتا ہے، پھر قرآن کی معنویت. تو یہ
فلسفہ کشید کرنا یا اس طرح کی بات کرنا یہ کسی بھی طرح سیاق و سباق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، ایمان کے مفہوم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہاں پہ کرنے والے اعمال، یعنی اس آیت کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کرنے والے اعمال بتائے جا رہے ہیں، بلکہ یہاں پہ کچھ گروہوں کی اپنے پس منظر کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کی تردید کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جو عصبیت گروہی تھی یہود کے اندر۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ یہودیوں کا اندازہ کریں تو وہ تو نسلی مذہب ہو گیا، اس کے بعد اگر عیسائی ساتھ ایڈ ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک عقیدہ کفارے کا بنا لیا ہے کہ جو عیسائی ہو جاتا ہے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ کر کفارہ دے گئے ہیں، لہذا وہ سب لوگ عیسائی کفارے کی وجہ سے سارے کے سارے بخشے گئے، اور جو یہودی ہیں وہ نسلی طور پر یہودی ہونے کی وجہ سے وہ ہر چیز سے وہ مبرہ ہو گئے اور بخشے گئے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر گروہ اپنے گروہی تعلق کی وجہ سے اور اس نسبت کی وجہ سے وہ بخشا ہوا ہے۔ یہاں اصل میں اس کی تردید مقصود ہے، یعنی اگر ہم ان چاروں گروہوں کو جن کا یہاں پہ ذکر ہے، اہل ایمان کے علاوہ 3 گروہ ہیں، اس کا بنظر غائب جائزہ لیں تو سابعین تو ہر مذہب تبدیل کرنے والے کو کہا جاتا ہے، یعنی صرف فرشتہ پرست یا ستارہ پرست اس سے مراد نہیں ہے، اسپیسیفکلی وہ بھی مراد ہیں تاریخی طور پر، لیکن ہر وہ شخص جو مذہب بدلتا پھرے، تو فرمایا اہل ایمان ہوں اپنے پس منظر کے اعتبار سے، یا پھر یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یا پھر مذہب کوئی بدلتا پھرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے کہ کون ایماندار ہے اور کون کردار بناتا ہے ایمان کے مطابق، ایمان اور کردار۔ اور رہی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، صرف آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، تو اس کو بالکل طالب علمانہ انداز میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کون سا اللہ پر ایمان، کون بتائے گا کہ اللہ پر ایمان کیسے ہے؟ اللہ پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر ایمان نہ لایا جائے۔ اسی طرح آخرت کون سی؟ آخرت بھی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا دیا ہے، حتیٰ کہ تمام ایمانیات اپنے تمام اجزاء کے ساتھ اور تمام کے تمام جو آخرت کے حوالے سے ہم نے اعمال کرنے ہیں اور آخرت کو مد نظر رکھ کر جتنی بھی ایک اورینٹیشن ہے وہ ساری کی ساری اور موٹیویشن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لہذا ایمان کا تعین اور عمل صالح کا تعین ممکن ہی نہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے۔ لہذا اس آیت سے جس کو جو غلط فہمی ہوئی ہے، قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کے سیاق کے اندر، آیت کے مفہوم کے اندر اس بات کی ہر طرح سے تصدیق اور تائید اور وضاحت موجود ہے کہ جس طرح کی ساری غلط فہمیاں وہ قلت فہم کا نتیجہ ہیں، اس کا قرآن پاک کے مفاہیم کے ساتھ قطعاً کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ عمل صالح کی تعین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ پھر تو عمل صالح، اگر ہم فلسفے میں خیر اور شر کا تصور جو ہے فلاسفہ کے ہاں، تو خیر کہاں سے آتا ہے، شر کہاں سے آتا ہے؟ ہم نے تو ایسے فلسفی بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ خیر کا تعلق، دیکھیں آپ سوفسطائیوں کو اگر دیکھیں تو سوفسطائیوں کا خیال یہ تھا، ان کا جو پروٹاگوراس جو سوفسطائیوں کا سب سے بڑا لیڈر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مین از دا میئر آف آل تھنگس، آدمی خود ہر چیز کا پیمانہ ہے، تو جو چیز آدمی کو اچھی لگتی ہے وہ خیر ہے، جو فائدہ دیتی ہے وہ خیر ہے، اور جو نقصان دیتی ہے وہ شر ہے۔ لہذا ہر شخص کا اپنا معیار اور پیمانہ جو ہے وہی قابل اعتبار ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں کا پیمانہ دیکھے کہ اس کے ہاں خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ حتیٰ کہ اس نے پھر یہ نتیجہ نکالا تھا اور یہ فکر ڈیولپ ہوئی، جس کے مقابلے میں سقراط کو آ کے بہت علم کی معروضی حیثیت بحال کرنا، جس کو کہا جاتا ہے کہ سقراط کا سب سے مشہور مقولہ یہ ہے کہ نالج از دا ہائیسٹ گڈ، اور اس کا کارنامہ تاریخ فلسفہ کے اندر صرف یہ ہے کہ اس نے علم کی معروضی حیثیت بحال کی۔ کیا مطلب؟ سوفسطائیوں کی موضوعیت کی وجہ سے سبجیکٹو ہو گیا تھا سارا نالج، میرا نالج میرے لیے صحیح ہے، آپ کا نالج آپ کے لیے صحیح ہے، اور وہ باقاعدہ افلاطون نے ایک مکالمے کے اندر یہ گفتگو، ایک معروف ریاضی دان کے ساتھ اس نے ایک گفتگو مکالمے کے اندر یہ ریکارڈ پہ ہے کہ اس نے پروٹاگوراس سے کہا کہ پروٹاگوراس جو تم کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے؟ کہتا ہے ہاں،
جو تم کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اندازہ کیجئے پھر عمل صالح کہاں پہنچے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ تم غلط کہتے ہو، وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ لہذا کوئی معیار باقی نہ رہا۔ معیار اگر باقی رکھنا ہے تو آپ کو ایک ایسا سٹینڈرڈ، ایک ایسا آفاقی تصور علم وہ رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر تو تصور خیر و شر رکھنا پڑے گا، اعمال کے صالح ہونے کا ایک تصور رکھنا پڑے گا، کیا معیار ہے؟ تو ہمارے نزدیک شریعت اسلامیہ میں عمل صالح کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں جو کرنے کا وہ عمل صالح ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پر عمل کرو گے تو گمراہی نہیں ہوگی، اور ان کو چھوڑ دو گے تو یقیناً گمراہی ہوگی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس آیت کی بنیاد میں موجود ہے۔ یہاں پہ ان ساری چیزوں کی تفصیلات کا ذکر نہیں ہے جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ایمانیات کی تفصیل اور جگہوں پہ موجود ہیں، یہاں پہ ایمانیات کی تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ گروہی عصبیت جو ہے اس کو ختم کرنے کا اور اس کی تردید کرنا یہاں پہ مقصود تھا۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے اور قلت فہم کی بنیاد پر۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ، ورفعنا میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، اور وعدہ بھی وہ جو فریقین ایک دوسرے کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ وعدنا، سورۃ المائدہ میں بھی بہت جگہوں پہ اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے میثاق اور وعدے کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملات چلتے رہے ان کے لیے بھی اللہ کریم نے فریقین کے درمیان جیسے معاہدہ یا وعدہ ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا، میثاق بھی معاہدہ ہوتا ہے جو فریقین کے درمیان ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے بندے سے وعدہ کیا ہے، بندے کا اللہ سے، اللہ پر حق، اللہ کا بندے پر حق، اور یہ ایک پورا ایک تصور ہے۔ اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ انسان بطور ایک فریق کے اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل کی ایک قوم بطور فریق کے، اور میثاق جب کبھی ہوتا ہے وہ ایکول لیول پہ ہوتا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے کے لیے انعام کا وعدہ کر رہا ہو اور وہ کہے کہ میثاق ہو رہا ہے، وہ میثاق تو ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو، کسی بچے کو انعام کا وعدہ کرے تو وہ میثاق نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کریم کیوں اس کو میثاق فرما رہا ہے؟ اور جو بھی بات ہوئی بنی اسرائیل کے بارے میں مختلف حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو میثاق فرمایا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ فرماتا ہے یا میثاق فرماتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ بندے اللہ کے اور انسان اللہ کے سامنے، اللہ کی مخلوق کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ ان کو حیثیت اور فوقیت اور فضیلت عطا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت اور فوقیت دی ہے، اس کے اوپر رحمتیں نازل کی ہیں، اور وہ رحمت، یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، اپنے غلام سے، اپنی مخلوق سے اپنی بندگی کرواتا ہے، لیکن اس پر جو انعام کا وعدہ فرماتا ہے اس انعام کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ جیسے فریقین باہم معاہدہ کریں تو ایک فریق کے اوپر دوسرے فریق کا حق پورا کرنا، اور پہلے فریق کے اوپر دوسرے فریق کے اوپر پہلے کا حق پورا کرنا، جس طرح سے اس کی ذمہ داری قرار پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ لہذا بالکل ایک یعنی چھوٹا سا ایونٹ ہے اور ایک خاص واقعہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے میثاق فرمایا ہے، کیونکہ اس کا تعلق پوری زندگی اور پوری زندگی کے ریوارڈ کے ساتھ۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو بھی یاد کرو، یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، ان کی جب تاریخ یاد دلائی جا رہی ہے تو اس میں فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے میثاق لیا، وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھا دیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور تمہیں کہا گیا کہ پکڑو، لو، ما آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے لیا ہے، دیا ہے تمہیں، جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس کو پکڑ لو، بِقُوَّةٍ، پوری قوت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ایک تو بات اس میں یہ دیکھنی ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پہاڑ اس کے اوپر کر دیا،
اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ ایک عام واقعہ کے طور پر بیان نہیں فرما رہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایسے ہی کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں تھے، طور پہاڑ کے دامن میں، طور خاص پہاڑ کا نام ہے یا پورے اس علاقے میں جتنی چوٹیاں ان سارے پہاڑوں کو، لفظ طور کا مطلب بھی پہاڑ ہوتا ہے، تو جب ات-طور کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص پہاڑ تھا. تو اس سے مراد وہی طور پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، یا اس سے کوئی اور پہاڑ مراد ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن جب ہم تاریخی واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ وہی پہاڑ ہے، اور یہ اس دور کا واقعہ ہے جب 70 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے، اور تورات مل گئی تھی، اور واپس جب تشریف لائے تو پھر دیگر جو افراد تھے اقوام اس قوم کے بنی اسرائیل کے، ان کو بھی وہاں پہ اکٹھا کر لیا گیا پہاڑ کے دامن میں، اور بالکل پہاڑ کو اوپر جو ہے ان کے صاحبان کی طرح یوں تان دیا گیا، اور ایک طرف سمندر تھا اور بالکل سمندر کے کنارے تو ایک طرف پہاڑ تھا، اور پہاڑ بھی اوپر ایسے جیسے گرنے والا. اس وقت کہا گیا کہ اس کو پکڑو، یہ جو تورات تمہیں دی گئی ہے اس کے احکام پر عمل کرو. میثاق اس لیے ہے کہ تم عمل کرو گے میں تمہیں فضل عطا کروں گا، تم عمل کرو گے تم پر میرا فضل ہوگا. یہ بالکل ڈائریکٹلی پروپورشن ہے. اگر اس کو یعنی اللہ تعالی کے احکام پر عمل کرنے سے جو اللہ کا فضل ہے وہ لازماً عطا ہوتا ہے، اگر نیت ٹھیک ہے، شرائط موجود ہیں. اقبال نے اسی کو تقدیر کہا. اقبال کا خیال یہ ہے کہ تقدیر یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ ان کے نتائج فکس کر دیے. اب اگر کوئی شخص برے اعمال کرتا ہے تو وہ برے عمل کا نتیجہ لازماً بھگتے گا، اور اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو وہ لازماً اس کا اچھا. تو میثاق اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ نتائج کو مخصوص کر دیا ہے، اور جب کہا جا رہا تھا یہ تورات اللہ نے عطا فرما دی، اس کا پر عمل کرو اور اس کو پکڑو. خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو. اب اس میں 2-3 باتیں جو ہیں بہت اہم ہیں سمجھنے کی. ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اصل میں ایسا تھا کہ زلزلہ آیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے خام خواہ لوگوں نے بنا لی بات. زلزلہ آیا تھا، لوگ پہاڑ کے دامن میں تھے، اور جیسے اونچا پہاڑ ہو بلکہ اونچی بلڈنگ بھی ہو تو زلزلہ آئے تو ایسے لگتا ہے نا اوپر گرنے والی، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ اوپر گرنے والی ہے. ایسے ان کو محسوس ہوا تھا اور اس پر یہ خوفزدہ ہو گئے، اور اس خوف کے عالم میں ان کو کہا گیا کہ تورات پر عمل کرو. جیسے ہمارے اوپر جب زلزلہ آتا ہے ہم سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت مولوی صاحب کی نصیحت بڑی اثر کرتی ہے. کوئی کہے کہ قرآن پر عمل کرو، اس وقت ہمیں سمجھ آتی کہ ہاں ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور کافی حد تک ہم اندر سے بھی ہل گئے ہوتے ہیں زلزلے کو دیکھ کر. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پہاڑ کے دامن میں یہ لوگ فروکش تھے، اور بس وہ اوپر سے زلزلہ آنے کی وجہ سے پہاڑ جب ہلا تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارے اوپر گر رہا ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کا بس یہی مطلب ہے، اس کے علاوہ نہیں مطلب. بات یہ ہے کہ اگر اتنی سی بات ہوتی تو زلزلے کب نہیں آتے، اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ تو غیر معمولی واقعہ محسوس ہوتا ہے، اور اس کی غیر معمولی ہونے کا ذکر سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہے. غالباً آیت نمبر 171 ہے سورۃ الاعراف کی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا کے الفاظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَنَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے پہاڑ کو اوپر کر دیا، ان کے اوپر. اور پھر وہاں پہ یہ بھی ہے كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، ایسے تھا جیسے سائبان ہوتا. تو سائبان کی طرح تو زلزلہ آنے سے نہیں ہوتا نا. تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور تھا بھی یہ میثاق. تو ان ساری باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر، اور اس کو مفسرین نے 10واں انعام بھی قرار دیا ہے. کہتے ہیں یہ اللہ کا انعام ہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے وعدے کے ساتھ عمل کی طرف بلائے تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے. تو یہ اصل میں بنی اسرائیل کے اوپر یہ بھی ایک انعام تھا. ان 10 نعمتوں میں سے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، ان 10 نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ یہ تورات تمہیں دی جا رہی ہے، تم اس پر عمل کرو، اور اگر عمل کرو گے تو میرا فضل ہوگا. خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو. یاد کرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عمل میں بھی لاؤ. لعلکم تتقون، مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے، تقوی کی صفت پیدا کرنا مقصود تھا کہ یہ قوم ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس رکھنے والی بن جائے.
اور ہر وقت اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا احساس رکھنے والی بن جائے. یہ دوہرا احساس ان کے اندر آ جائے, ان کا پورا مائنڈ سیٹ اور ان کی جو یعنی پورے تصورات تبدیل کر کے ان کا کردار بدلنا مقصود تھا. لعلکم تتقون یہ مقصود تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یوں پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پرہیزگار بنایا جا سکتا ہے؟ زبردستی پہاڑ ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیں کہ مانو قرآن کو, اور یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گن پوائنٹ پہ آپ کسی سے قرآن منوا لیں, کسی کے اوپر گن تان دیں یا تو مر جاؤ. اب ظاہر ہے کہ پہاڑ اوپر کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس قوت کو جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے, اس قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو منوا لیا پہاڑ اوپر کر کے. اب یا مریں یا مانیں, ان کے پاس تو آپشن کوئی نہیں تھا. یہ زبردستی نہیں ہے تو لا اکراہ فی الدین کہاں گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی وعدہ کیا ہے, اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کے آئے گا, سورہ لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی جبر نہیں. تو یہ تو جبر ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اسی بنیاد پر اس میں بہت ساری تعویلیں کرنے کی کوشش کی ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا یہ تصور درست نہیں ہے کہ کوئی شخص دین کا, ایمان کا وعدہ اور دعویٰ کرنے کے باوجود عمل نہ کرے تو اس پر قوت نافذہ نافذ نہیں کی جاتی. یہ مطلب نہیں ہے لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان قبول نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے, اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے, لیکن اگر وہ آ جائے گا تو اس کو وہ پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی. مرتد کی سزا کے حوالے سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دے دیا ہے اور وہ قانون پہلے سے طے شدہ ہے, اب اگر کوئی شخص نیشنلٹی لینا چاہتا ہے کسی ملک کی تو اس کو ظاہر ہے سارے قوانین کے تحت وہ سارے قوانین کی پابندی اور ضابطوں کی پابندی وہ اس کے اندر شامل ہے. اب وہ اس بات پر تو اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ کوئی کسی ملک کی نیشنلٹی لینا چاہے تو لے, نہیں لینا چاہتا نہ لے. لیکن اگر وہ نیشنل ہو جاتا ہے تو پھر اس ملک کی پابندی کرنا, اس کے قانون کی پابندی کرنا اس کی ذمہ داری ہے بطور شہری. یہ ہے اصل میں فرق. جن لوگوں نے ایمان, اور بنی اسرائیل نے سب کے سب نے ایمان قبول کیا ہوا تھا, اور ان سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی ہر بات پر اور اللہ پر ایمان کا اظہار کر دیا ہوا تھا. اس کے باوجود جب لوگ بد کرداری اور فسق کا معاملہ کرتے ہیں, فسق, جب وہ نافرمان ہوتے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے نکلتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا جاتا ہے. یعنی نماز اگر بچہ 7 سال کا نہیں پڑھتا تو اس کو کہنا ہے کہ پڑھو, اور اگر 10 سال کا بچہ بھی نماز نہیں پڑھتا تو فضربوہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کو سختی کرو اس کے اوپر کہ نماز پڑھو. اس لیے کہ شریعت کے اندر احکام پر پابندی کروانا ود ان شریعت, یہ لا اکراہ فی الدین کے زمرے میں نہیں آتا. لا اکراہ فی الدین کے زمرے میں وہ آتا ہے کہ جب اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہر شخص آزاد ہے, وہ قبول کرے یا نہ کرے, لیکن قبول کرنے کے بعد وہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے. یہ پابندی عائد ہونا یہ لازمی ہے, اور خاص طور پہ اس کا تعلق, اس کو اگر ایک اور بہت شاندار پہلو اس کے اندر واضح ہوتا ہے اس آیت کے اندر, وہ یہ ہے کہ انفرادی جو اعمال ہیں, کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, کوئی اپنے گھر میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اس سے شاید شریعت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر پابندی نہیں لگاتی. اس شخص کے ساتھ پابندی لگاتی ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے. والدین اس کو کہیں والدین پڑھائیں نماز, اور بڑے چھوٹوں کو کہیں, یہ ان کے اوپر پابندی ہے. لیکن اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر شریعت اسلامیہ حکومت وقت کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ ان کے گھر کے اندر جا کے جھانکے اور ان کی جو انفرادی سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر بھی نگاہ رکھے. انفرادی طور پر کوئی اچھے اخلاق کا مالک ہے, کوئی برے اخلاق کا مالک ہے, اس کا تعلق اپنے ذاتی رجحان کے ساتھ ہے, قلبی کیفیات کے ساتھ ہے, اپنے مزاج کے ساتھ ہے, اور پھر اس کی جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے, ایمان کی جو سطح ہے اس کے ساتھ ہے. وہ اگر اچھی ہوگی تو اس کے اعمال اچھے ہوں گے, اس کا کردار اچھا ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص اجتماعی معاملات میں, محلے کے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں,
جس کا تعلق اجتماعی معاملات کے ساتھ یا مسجد کے معاملات کے ساتھ تعلق ہو، یا پھر اس دائرے کو وسیع کرتے جائیں تو رشتہ داروں کے ساتھ، پھر اور سارے اہل محلہ کے ساتھ، اور پھر پورے ملک کے ساتھ اور پھر پوری انسانیت کے ساتھ جب اس کا تعلق بنے گا، اور ایسے معاملات جن کو اجتماعی معاملات کہتے ہیں، ان معاملات کو مینیج کرنے کے لیے، ان کو آرگنائز کرنے کے لیے اور ایک آرگنائزڈ لائف دینے کے لیے جب تک اس کے اوپر قوت نافذہ نہیں ہوگی، کبھی بھی اجتماعی معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ جو ہے نا خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کے اندر بڑا لطیف نقطہ یہ موجود ہے، شاندار نقطہ، کہ لوگوں کو اور ملت اسلامیہ کو اور اجتماعی معاملات کو یہ قائم رکھنے کے لیے اور آرگنائز رکھنے کے لیے، منظم رکھنے کے لیے قوت نافذہ کی بہت ضرورت ہے۔ اور اللہ کریم نے یہاں پہ ان کو جب کہا تھا کہ تورات کو پکڑو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، وہاں پہ قوت، اقتدار، غلبہ یا جس بھی طرح کی قوت نافذہ ہے، آپ جو بھی لیول ہے، مثال کے طور پر ایک گھر ہے تو گھر کے اندر قوت نافذہ گھر کا سربراہ ہے، اور گھر کا سربراہ جب تک قوت نافذہ کو اختیار نہیں کرے گا اور استعمال نہیں کرے گا، گھر کے معاملات کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ انفرادی طور پر معاملات قوت کے بغیر چل سکتے ہیں، اجتماعی معاملات قوت کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اس لیے اس قوت کا نہ تو اکراہ کے ساتھ تعلق ہے، اس غلط فہمی میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کا انفرادی معاملات کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی شخص کے ذاتی معاملات میں مداخلت کر کے اس کو کہے کہ میں چونکہ قوت نافذہ کا حامل ہوں اس لیے میں تیرے ذاتی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہوں، نہیں، اس کے لیے شریعت نے لمٹس مقرر کی ہیں، ہر شخص کی حدود ہے، اور ان حدود کو جو شخص پامال کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کی چار دیواری، اگر کوئی شخص کسی کے گھر کی چار دیواری کے اندر جھانکنے کی کوشش کرے اور وہ آنکھ لگا کے اگر اس کے کسی دراڑ میں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو تو اہل خانہ اس کی آنکھ پر چھڑی مار کے، اس ڈنڈا مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ چادر چار دیواری کا تحفظ ہے، یہ لمٹس ہیں۔ اس قوت کا ہونا لازمی ہے، لیکن اس قوت کا نفاذ اپنی حدود میں ہوگا۔ یہ بھی اس کے اندر نقطہ موجود ہے، چونکہ یہ سارے بنی اسرائیل کی جتنی باتیں ہمیں کہی جا رہی ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہیں کہ اللہ کریم نے تمہیں قرآن دیا ہے، ان کو تورات دی تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ، تمہیں جو اللہ کا قرآن دیا ہے اپنی ساری طاقتیں اس کے اوپر استعمال کر دو، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر جو بھی قوت نافذہ ہے وہ استعمال ہونی چاہیے، تو اللہ کے قرآن کو قائم کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر اللہ کے قرآن کو قائم کرنے کے لیے قوت نہیں استعمال ہوتی تو لعلکم تتقون والا مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ لعلکم تتقون، پرہیزگاری کی زندگی انفرادی سطح پر اور پرہیزگاری کی زندگی اجتماعی سطح پر پاکیزہ ماحول، یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک تم اس طرح سے اللہ کے قرآن کو لے کر اور اس کو قائم کرنے والے نہیں بنو گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، خوف کے عالم میں سب مان جاتے ہیں، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذلک، وقت گزرا، رات گئی، بات گئی، زلزلہ آتا ہے تو سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، سب توبہ کرتے ہیں کہ اس کل سے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، بس یوں پرانی بات ہوئی، بات ختم۔ مصیبتیں آتی ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے، مصیبت میں پھنستے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مشرکین کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، سمندروں کے موجوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت کوئی یاد نہیں آتا سوائے اللہ کے، لیکن جب باہر آتے ہیں، کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر شرک شروع کر دیتے ہیں، پھر وہی بات۔ تو بنی اسرائیل چونکہ ہٹ دھرمی میں بہت انتہا تک پہنچے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے اس بات کا خیال بھی نہیں رکھا کہ ہم نے تو اللہ سے وعدہ کر لیا تھا اس خوف کے عالم میں جب ہمارے اوپر سائبان کی طرح طور پہاڑ کو رکھا گیا تھا، تو لیکن وقت گزرا، ثم تولیتم، اس کے بعد پھر گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور تمہارے اوپر ورحمت ہو، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گئے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور رحمت نہ کیا ہوتا تو تمہارا وجود بھی برقرار نہ رہتا، تمہاری جو ہرزہ سرائیوں کی اور نافرمانیوں کی داستان ہے
وہ تو اتنی طویل ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ایسا آتا کہ تم ملیا میٹ ہو چکے ہوتے. یعنی نافرمانیاں تو اتنی ہیں. لیکن یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اس کا ایک رحمت کا قانون اور فضل کا قانون ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگوں کے کرتوت جس طرح کے ہیں نا، جس طرح کے ان کے لوگوں کے اعمال ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے، اللہ اکبر، تو فرمایا کہ زمین کے اوپر تمہیں، روئے زمین کے اوپر تمہیں کوئی چلتا ہوا جانور نظر نہ آئے. ایسا اللہ کا عذاب. ما ترک علیہا من دابۃ ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کے اوپر کوئی جانور چلتا ہوا نہ چھوڑتا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیتا. اس کا مطلب ہے گناہ تو بے شمار تھے. ان کی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی داستان تو بہت طویل تھی. لکنتم من الخاسرین ہو سکتا تھا، فائنل حکم جاری ہو سکتا تھا جیسے ہمارے اوپر جاری ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے، وہ ہلاتا ہے بس. اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں جگہ جگہ پہ کہ یہ تو صرف اس لیے ہے لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جائیں. یہ واپسی کے لیے تھوڑا سا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑا عذاب تو بھی آنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے چکھائے جاتے ہیں لعلہم یرجعون، واپس تو آئیں، کچھ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو فرمایا کہ زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا. اللہ اکبر، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور پھر فرمایا کہ یہ جو لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں جگہ جگہ پہ کہ یہ تو صرف اس لیے ہے لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جائیں. یہ واپسی کے لیے تھوڑا سا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑا عذاب تو بھی آنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے چکھائے جاتے ہیں لعلہم یرجعون، واپس تو آئیں، کچھ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو فرمایا کہ زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا. اللہ اکبر، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور پھر فرمایا کہ یہ جو لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ ان کے کچھ اعمال کا بدلہ چکھانے کے لیے ہوا ہے. اللہ کا فضل شامل ہے نا، تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں. تو یہ واپسی کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا تھا بنی اسرائیل کے لیے بھی. لکنتم من الخاسرین ایک دم نہیں ہوا، ایک دم سے وہ فضیلتوں والی جو اور بلندی والی جو حالت تھی اس سے انتہائی پستی اور گہرائی والی حالت میں ایک دم نہیں آئے. ایک عرصہ لگا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل کرتا رہا. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی بھی تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا. یہ ہے اللہ کا فضل، یہ اس کی رحمت ہے. وگرنہ ہم صبح سے لے کر شام تک دیکھیں کتنے ہم اللہ کے نافرمانی کے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، اپنی رحمت کرتا ہے، فضل کرتا ہے تاکہ یہ واپس آ جائیں. وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے لکنتم من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ یہی ان کو فرما رہا ہے کہ اسی وقت نہیں پکڑا. پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وہ تو معاملہ تمہیں پتہ ہی ہوگا. وَلَقَدْ، اور یقیناً علمتم، تمہیں معلوم ہے، الذین، ان کے بارے میں، اعتدوا، جن لوگوں نے زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں. فقلنا لہم، پس کہہ دیا ہم نے ان کو، کونو، تم ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، بگڑے ہوئے پھٹکارے ہوئے بندر. قردۃ کا مطلب بندر اور خاسئین کا مطلب پھٹکارے ہوئے اور ذلیل و خوار. اب دیکھیں یہ ذلیل و خوار بندر ہو گئے، سبت ہو گیا، اشارے ہیں، کوئی واقعہ نہیں بیان کیا. لیکن واقعہ بیان کرنے، اشارہ دینے سے پہلے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. تمہیں معلوم ہے
ایک تو لقد جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لام جہاں پہ آتی ہے وہی بھی تاکید کا ہے، اس کو کہتے ہیں لام تاکید، اور قد کا مطلب ہوتا ہے تاکید. اور جب لقد اکٹھا آ جائے تو گویا دو تاکیدیں اکٹھی ہو گئیں. جو بات کہی جا رہی ہے اس کی کنوکشن اتنی ہے، اس میں تیقن اتنا زیادہ ہے کہ وہ بات علمتم، تمہیں معلوم ہے، یعنی کوئی دوسری بات، کوئی دوسری رائے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبت والا جو واقعہ تھا وہ اہل عرب کے ہاں اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے ہاں بہت معروف تھا. ہر بندہ جانتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جو بچے کو معلوم ہو یہ ایسا ہی کوئی واقعہ تھا. اس لیے قرآن نے صرف اشارہ کیا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کیونکہ بنی اسرائیل کو اور خاص طور پر یہودیوں کو اور یہود مدینہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری تاریخ یہ ہے کہ تم نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس وجہ سے تم مغضوب علیہم قرار پائے. اور آج اگر تم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے، آج اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہو، تو پہلے بھی تمہاری تاریخ یہی ہے. اس میں یہ واقعہ دیکھ لو، یہ واقعہ دیکھ لو، یہ واقعہ دیکھ لو، اور آج وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اور جہاں تک ہفتے والے دن کا واقعہ ہے وہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا. اور وہ کیا ہوا تھا کچھ واقعے کی تفصیل سورۃ الاعراف کے اندر ہے، لیکن اگرچہ وہاں بھی کوئی تفصیلات نہیں ہیں کہ کہانی پوری بن سکے، لیکن اس میں جو کہانی بنتی ہے وہ یہی کہ کوئی بنی اسرائیل کی بستی تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اگر ہم اس کو ان تاریخی روایات کے ساتھ ملا کر دیکھیں جو تورات کے اندر موجود ہیں، تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور ان کا زمانہ 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ ہے، 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ ہے، تقریباً کوئی 1100 قبل مسیح سے 970-73 قبل مسیح تک کا جو زمانہ ہے داؤد علیہ السلام کا زمانہ. تو غالباً ان کے دور میں ایک بستی جو بالکل سمندر کے کنارے پر تھی، اور سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بستی سمندر کے کنارے پر تھی، اور وہ ایلا نامی بستی، بعض لوگوں نے اس کا نام لیا ہے، واللہ عالم جو بھی اس کا نام تھا. تو سمندر کے کنارے بستی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ ان کو یہودیوں کے لیے ایک دن مقرر تھا عبادت کے لیے، اور وہ تھا ہفتے کا دن السبت. باقی سارے دن کاروبار کرنے کے لیے، ایک دن اللہ کی بندگی کرنے کے لیے. اور اس دن کاروبار منع تھا. اور کاروبار ان کا کیا تھا؟ سب سے بڑا کاروبار تھا مچھلیاں پکڑنا، اور مچھلیاں پکڑ کے اپنی خوراک کا بندوبست بھی کرنا، اور اس کے لیے دیگر روزی روٹی کا بندوبست بھی کرنا. یہی ان کا کاروبار تھا. ظاہر سمندر کے کنارے بیٹھنے والے لوگوں کا اس کے علاوہ کیا کاروبار ہو سکتا؟ مینلی یہی. اب باقی سارے دنوں میں وہ کاروبار کر سکتے تھے، یعنی مچھلیاں پکڑ سکتے تھے. ایک دن کے لیے ان کو کہا گیا کہ جمعے کے ہفتے کے دن انہوں نے نہیں پکڑنا. اب ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن مچھلیاں، اب اندازہ فرمائیے کہ مچھلی کی فطرت یہ ہے کہ مچھلی تیرتی بھی ہے تو ڈوب کر تیرتی، نظر نہیں آتی، اندر ہی پانی کے اندر ہوتی ہے. جتنی بھی مچھلیاں ہوں، ظاہر پانی تو اوپر سے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر ہی مچھلیاں ہوتی ہیں. لیکن اللہ نے ان سے ایسا امتحان لیا کہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تھیں تو وہ بالکل اوپر نظر آتی تھی. اور یہ امتحان کی ایک شدت تھی گویا کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کو، وہ ہفتے کے دن آتی ہے، اور ہفتے کے دن منع ہے کہ جناب پکڑنا نہیں ہے اس کو. اب یہ بیچارے پھنس گئے اس امتحان میں. اللہ اکبر! اس امتحان کی شدت کا اندازہ شاید ہم نہ کر سکیں. یہ شدت کا اندازہ اس وقت کریں، تھوڑا سا اگر تصور کر سکیں کہ ایک ایسی قوم اور ایک ایسی بستی جو سمندر کے کنارے ہے اور پہاڑی علاقے میں، جہاں پہ کوئی اور ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، پہاڑی علاقے میں سمندر کے کنارے پہ بستی ہے، اور واحد سورس ان کی خوراک کا مچھلی ہے، اور باقی دنوں میں کم آتی ہے، اور اس دن زیادہ آتی ہے. اور باقی دنوں میں جتنی آتی ہے، اگر وہ ان کے، دیکھیں بہت سارے سوالات یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر وہ ان کے یعنی روزانہ کے اخراجات کے لیے اور ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے اور ان کے اہل خانہ کے کھانے پینے کے لیے اگر وہ کافی تھی باقی 6 دنوں والی مچھلی، تو پھر اس 7ویں دن جو بہت زیادہ مچھلی آتی تھی، اس کی طرف ان کو کیوں اتنا زیادہ رغبت تھی، اور اس دن کیوں وہ پکڑتے تھے؟ یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر ان کے وسائل پورے تھے پہلے 6 دنوں میں، تو 7ویں دن ان کو کیا چکر تھا؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 6 دن میں جو مچھلی کم آتی تھی ان کو پوری نہیں پڑتی تھی. ہو سکتا ہے نا پوری نہ پڑتی ہو, تو اس لیے 7ویں دن وہ بے چین ہوئے چلے جا رہے تھے کہ اب کیا کریں جناب, ساری روزی روٹی تو اسی دن کا ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے. اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا تھا, دوسری طرف اپنی ضرورت تھی, اور یہ شدت اتنی تھی ضرورت کی کہ انہوں نے پھر ایک ہیلا نکالا, گنجائش نکالی. جیسے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے گنجائشیں نکال لیں بھائی, ہیں گنجائشیں نکالنی چاہیے. اللہ اکبر, گنجائش ہی نکالی تھی بنی اسرائیل نے تو بندر بنا دیے گئے. اللہ اکبر. تو گنجائش یہ نکالی کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ مچھلی پکڑنی نہیں ہے. یہ تو حکم نہیں ہے نا کہ آپ نے حوض بھی نہیں بنانے اور گڑھے بھی نہیں کھودنے, تو گڑھے کھود لیے اور یہ نالیاں بنا لی, اور بس اس دن پانی وہ نالیاں چھوڑ دیتے تھے تو وہ پانی مچھلیوں سمیت ادھر بھر جاتا تھا حوض میں, تو پھر آگے سے وہ ناکہ بند کر دیتے تھے, تو پھر اگلے دن پکڑ لیتے تھے. اور کوئی ان کو پوچھے کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی ہیں, تو قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلیاں نہیں پکڑی. اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے, اور مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی. صرف یہ گنجائش نکالی تھی انہوں نے, اور ایک ہیلا بنایا تھا کہ ہم اتوار کے دن پکڑ لیا کریں کیونکہ وسائل کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. اس کا آپ انتباہ کر کے دیکھیں, ہماری دنیا پر بہت بھیانک اور خوفناک نتائج نکلتے ہیں. اللہ اکبر. 6 دن میں جو وسائل مہیا ہو رہے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے یا سمجھا یہ جا رہا ہے یا سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو پوری نہیں کرتے. 7واں دن جو ہے وہ ان کی ضروریات کے لیے اس قدر کافی ہے کہ اگر صرف اس دن مچھلیاں پکڑ لی جائیں تو پورے ہفتے کے لیے کافی ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ اس دن نہیں پکڑنی, اور اگر انہوں نے کوئی گنجائش نکال کے ہیلا کر کے پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اتنی سخت سزا. اللہ اکبر. کونوا فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین, ہم نے ان سے کہا کہ تم پھٹکارے ہوئے ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. اب اس پر بھی جو لوگ قرآن پاک میں نکتہ آفرینیاں کرنے کے قائل ہیں اور اس کے عادی ہیں, انہوں نے یہاں بھی نکتہ آفرینیاں کی ہیں. کہتا ہے ایسے پھٹکار ماری تھی, کہا تھا, اور ایسے ہی کسی کو جیسے گالی دینا ہو ایسے کہا تھا, وگرنہ اور کچھ نہیں ہوا تھا. یا پھر کچھ لوگوں نے اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے کہا کہ بندر نہیں بنے تھے, بس ان کی عادتیں بندروں والی ہو گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر انسان ہوں بظاہر اور ان کی عادتیں بندروں والی بن جائیں تو یہ چھوٹی سزا ہے. یعنی انسان نظر آئیں اور حقیقت میں بندر بن جائیں, یہ بھی بہت بڑی سزا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بندروں جیسے خصائل آ جائیں انسانوں میں, یہ بھی بڑی سزا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. قرآن کا ظاہر اس کے خلاف ہے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے عبرت بنا دیا رہتی دنیا تک کے لیے. تو عبرت تو اسی وقت بنتی ہے نا جب لوگوں کو دیکھنے کو کچھ ملے. تو یہ بندر حقیقتاً بنائے گئے تھے, ان کو واقعتاً ان کی شکلیں مسخ کر دی تھیں. اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں جس کے اندر آتا ہے کہ اگر تم وہ رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی شکلیں مسخ کر دے گا. اب یہ شکلیں حقیقتاً مسخ ہوئی تھیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو بندر ہیں یہ انہی بندروں کی اولاد ہیں, یعنی جو بنی اسرائیل کے لوگ بندر بنائے گئے تھے یہ انہی کی نسل ہے جو جن کو ہم بندروں کو دیکھتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, یہ وہ والے بندر نہیں ہیں. جب بنی اسرائیل کو بندر بنایا گیا تھا اس سے پہلے بھی بندر بطور مخلوق موجود تھے, اور وہ جو مخلوق پہلے سے موجود تھی آج جو بندر بطور مخلوق موجود ہیں یہ ان کی نسل ہے. بنی اسرائیل جو بندر بنائے گئے تھے ان کی نسل نہیں ہے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو 3 دن بعد مر گئے تھے. اور اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کو جب بندر بنایا گیا تو ان کی صرف شکلیں مسخ کی گئی تھیں, ان کی میموری اور ان کے دماغ وہی تھے جو انسانوں والے تھے. اندازہ فرمائیے یہ تکلیف کی کتنی شدت ہے. لہذا وہ سمجھتے تھے ایک دوسرے کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے, اور ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. یہ پہچانتے بھی تھے لیکن وہ بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا.
لہذا وہ صرف روتے تھے اور 3 دن وہ روتے رہے، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر روتے رہے اور اس عذاب میں مبتلا رہے، اور 3 دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مر گئے، ملیا میٹ ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی، وگرنہ اگر وہ باقی رہتے تو پھر ان کی آگے چلتی۔ یہ جو بندر آج موجود ہیں یہ ان کی نسل نہیں ہے۔ اب ان ساری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو حقیقتاً ان کی شکل تبدیل کی گئی، ان کو مسخ کیا گیا، اور ان کی پوری نسل جو ہے وہ انسانوں سے بدل کر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بندر بنا دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزا جو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت ہے، آج اگر ہم سنیں یا تصور کریں کہ کسی قوم کو بندر بنا دیا جائے تو اس سے بدترین اور کوئی سزا کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس دنیا کے اوپر۔ رسوائی بھی، ذلت بھی، خاتمہ بھی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کس وجہ سے ہوئی؟ گنجائشیں پیدا کرنے سے۔ اصل میں یہ پہلو ہے دیکھنے کا۔ اب پوری دنیا میں یعنی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا عبادت کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی قوم اپنے روزگار کے بندوبست میں لگی ہوتی ہے یا روزمرہ کے معمولات میں لگی ہوتی ہے یا کسی بھی طرح کی مصروفیات میں لگی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اور اس کی للہیت کی طرف سے اس کی عدم توجہی یہ فطری بات ہے۔ اس کے معمولات میں، عبادات کے معمولات میں، ذکر اذکار کے معمولات میں، اللہ کو یاد کرنے کے معمولات میں کمی آنا یہ فطری بات ہے کہ اگر آپ کام میں لگے ہوں گے، جتنی زیادہ مصروفیات ہوں گی اتنے زیادہ آپ کے کام جو ہے وہ کم، آپ کو اللہ کی طرف سے دھیان توجہ کم ہو جائے گی، اور ذکر کی طرف آپ کا دھیان کم ہو جائے گا، نمازوں کا خشوع خضوع کم ہو جائے گا۔ جتنی زیادہ مصروفیات ہوں گی اتنی زیادہ آپ للہیت کے حوالے سے پیچھے آ جائیں گے۔ یہ تو عام سی بات ہے اور فطری بات۔ اسی لیے وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا، پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، اللہ کے رسول نجات کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا تھا 3 باتیں آپ نے فرمائی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لو، زیادہ باتیں نہ کیا کرو، زیادہ باتیں کرنے سے بھی دل مردہ ہوتا ہے۔ نجات میں فرق پڑتا، دل مردہ ہوتا ہے، عمل میں فرق پڑتا ہے، عمل میں فرق پڑتا ہے، نجات پر فرق پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات امسک علیک لسانک، اور دوسری بات فرمائی ولیسعک بیتک، گھر میں بیٹھے رہا کرو، باہر جا کے گپے مارنے کی جگہوں پہ، محفلوں میں، میٹنگوں میں ادھر ادھر مصروفیات زیادہ کرنے کی بجائے کم کرو اور اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو۔ اور جب گھر میں تنہائی میں بیٹھو گے تو اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے گا، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو بیٹھ کے۔ یہ کرو گے تو نجات ہو جائے گی۔ اب جو لوگ مصروفیات میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، صبح سے شام تک نوکری کرنے والا ہو یا کاروبار کرنے والا ہو یا امور مملکت سر انجام دینے والا ہو، جتنے بھی کام ہیں، جب لوگ اپنے اپنے کام پہ جتے ہیں تو عبادات اور اللہ کی یاد کی طرف سے ان میں کمی آنا فطری بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سبت کا دن ان کے لیے رکھا تھا، اور یہ ہر دور میں کسی نہ کسی کے لیے کوئی نہ کوئی مخصوص دن رہا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتوار کا دن مخصوص کیا ہوا تھا کہ باقی کام اس دن نہیں کرنے، اس دن اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور وہ باقی کاموں میں کمی کر دیں اور توجہ ساری اللہ کی بندگی کی طرف ہو جائے۔ اور اتوار کا دن اگرچہ بائبل کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ اتوار کا دن جو ہے وہ کہاں حکم دیا گیا کہ اتوار کو تم مخصوص کر لو، لگتا یوں ہی ہے کہ انہوں نے ہفتے والا دن یہودیوں کا دیکھ کے اپنے لیے اتوار مخصوص کر لیا ہوگا۔ کب کیا، کیسے کیا، کوئی حکم کے بارے میں تورات کے اندر اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال اتوار عیسائیوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عبادت کے لیے اس کو مخصوص کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن مخصوص کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوم عید فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن۔ اس کی تیاری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احکامات ہیں۔ اس دن تیاری کرو، نہانا دھونا ہے، اپنی صفائی کرنی ہے، خوشبو لگانی ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، سورہ کاف پڑھنی ہے، پھر اس پورے دن میں درود شریف زیادہ پڑھنا ہے، پھر اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو اللہ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ حاضر القیاس، پورا جمعہ، بلکہ جمعے کی رات بھی جو پچھلی رات ہے اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دن جو خاص کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے جو جمعے کا دن خاص کیا ہے،
یہ اس کی کیفیت کم و بیش وہی ہے جو سبت کی کیفیت یہودیوں کے ہاں تھی کہ اس کی پابندی کی جائے، اور حکم ہمیں یہ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمیں منع نہیں مطلقاً کیا کہ اس دن کاروبار کرنا ہی نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جب وقت ہو اس وقت چھوڑ دو کاروبار. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، کیونکہ یہ خاص دن تمہارے لیے بندگی کا رکھا گیا ہے. تو اس دن کی تعظیم نہ کرنے کے حوالے سے اگر کوئی ہیلا کرے، بڑی زبردست مطابقت ہے اس آیت کے ساتھ اور ہمارے جمعے کے دن کے ساتھ. مثلا میں نے وسائل پیداوار کی بات کی کہ 6 دن جو وسائل پیداوار میسر ہیں وہ ضروریات زندگی پوری نہیں کرتے. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے ضروریات زندگی ایسا نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے کہ ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی تھی، پوری ہوتی تھی. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ قناعت کا ہے. جس شخص کو حلال پہ قناعت کرنے کی عادت پڑتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. ضروریات پوری ہوتی تھیں، لیکن جس کی قناعت اس 6 دن کے رزق پر نہ ہونا اور جو اس کو حرام کی عادت پڑ جائے اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروریات زندگی کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ ہے اصل میں فرق. تو جن لوگوں کو اللہ کے حکم کی پابندی کی عادت تھی بنی اسرائیل کے اندر بھی، ان کو 7ویں دن یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں آنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی ضروریات زندگی باقی 6 دنوں کے ساتھ پوری ہو جاتی تھی. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس روزی کے اندر برکت ڈالتا ہے. امیر آدمی کون ہے دنیا میں؟ امیر وہ ہے یا غنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الغنا غنى النفس. امیری تو دل کی امیری ہوتی ہے. امیری وہ نقطہ ہے، وہ پوائنٹ ہے، وہ سطح ہے جس پر انسان قناعت کر جائے. 10 روپے کسی کے جیب میں ہو تو وہ بھی دنیا کا امیر ترین آدمی ہو سکتا ہے. 10 کروڑ 10 ارب 10 خرب بھی ہو تو وہ غریب ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس قناعت نہیں ہے. تو نقطہ قناعت اصل میں بندے کو غنی بناتا ہے اور فقیر بناتا ہے. جہاں نقطہ قناعت آ جاتا ہے لوگ امیر بن جاتے ہیں. 6 دن کی مچھلیاں ضروریات زندگی کے لیے ہر اس شخص کے لیے کافی تھیں جو حلال پر قناعت کرنے والا تھا، اور باقی 7واں دن جو ہے وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا کہ جن کو حرام کی عادت پڑی تھی، اللہ کی نافرمانیوں کی عادت پڑی تھی، اور جو اس بات پر ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ باقی 6 دنوں کی روزی ہمارے لیے کافی ہو سکتی. اب آ جائیے ہمارے حالات پہ. پوری دنیا میں ہفتے کا دن یہودیوں کا ہے، انہوں نے چھٹی کی ہے. اتوار کا دن عیسائیوں کا ہے، انہوں نے چھٹی کی ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہم جمعے کے دن چھٹی کر لیں تو ہم 3 دن دنیا سے کٹ جائیں گے. ہے نا مسئلہ؟ کہتے ہیں کاروبار پوری دنیا کے ساتھ چل رہا ہے، اور پوری دنیا کے ساتھ کاروبار ہمارا اگر 2 دن وہ چھٹی کرتے ہیں 1 دن ہم کر لیں تو گویا پوری دنیا کے ساتھ ہمارا 3 دن کاروبار ہی نہیں ہو سکے گا. کاروباری زندگی معطل رہے گا. تو جب کاروباری زندگی معطل رہے گا تو ضروریات زندگی کہاں سے پوری ہوں گی؟ یہ وہی فلسفہ ہے جس فلسفہ کے تحت یہودی بندر بنائے گئے. اگر یہ فلسفہ ہم کریں اور ہم اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کریں تو پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ تو اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے اللہ کا وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی ایسا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جس طرح کا پہلی قوموں پر آتا رہا. وگرنہ جو کام ہم نے کر لیے ہیں اب تک یہ مسخ ہو چکا ہوتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لہذا ضروریات زندگی، وسائل پیداوار، پوری دنیا کا کاروبار، دنیا کے ساتھ رابطہ، اگر جن لوگوں کو حلال پر قناعت کی عادت ہے ان کے لیے 4 دن بھی کافی ہے اگر اللہ پر ایمان ہے. وگرنہ یہ جو رشوت لیتے ہیں، یہ جو حرام کھاتے ہیں، حرام کاروبار کرتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کی پوری نہیں پڑتی. وہ کہیں آپ جا کے ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں تنخواہ تھوڑی ہے، پوری پڑتی ہی نہیں ہے. وہ اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پر بتاتے، جواز کے طور پر بتاتے ہیں کہ تنخواہ اتنی کم ہے. پوچھ کے دیکھ لیں، یہ پولیس والوں سے پوچھ کے دیکھو کہ تنخواہیں اتنی کم ہے، ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا. جس نے گزارا کرنا ہے اس کا گزارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. اصل مسئلہ برکت کا ہے، اصل مسئلہ کثرت کا نہیں ہے.
کثرت ہو برکت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے، قلت ہو برکت ہو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے حلال کے ذریعے سے، اس پر انسان اگر قناعت کر لے تو یہ خوفناک نتائج سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ انفرادی سطح کی بات بھی ہے اور اجتماعی سطح کی بات بھی ہے۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، یہ ہے وہ وجہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو ہم معمولی واقعہ نہیں لے سکتے۔ یہ صرف پھٹکار نہیں تھی کہ تم بندر بن جاؤ، صرف گالی نہیں تھی، اور نہ ہی یہ صرف کہ ان کی خصوصیات چینج کی گئیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجعلناها، پھر ہم نے بنا دیا ان کو نکالا لما بین یدیہا، اللہ اکبر، عبرت بنا دیا ہم نے، نکالن عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا، جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی، وما خلفہا، اور جو بعد میں رہتی دنیا تک کے لیے جس کو پتا چلا ہر ایک کے لیے یہ عبرت بن گئی، وموعظۃ للمتقین، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بن گیا۔ دیکھ لیجئے یہ جتنی چیزیں آتی ہیں مومن کی پرسیپشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جتنے واقعات حوادث سے زمانہ رونما ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ جو دنیا دار آدمی ہے، کافر و منافق ہے، اس کی پرسیپشن ڈیفرنٹ ہے، اور مومن کی پرسیپشن ڈیفرنٹ ہے۔ نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے، جن کو اللہ کی ناراضگی کا خیال نہیں ہے، جن کو اللہ کو خوشنودی کی طلب نہیں ہے، وہ تو ظاہری بات دیکھ کر عبرت پکڑیں گے نا۔ کسی انسان کو بندر بنا ہوا دیکھ کر وہ عبرت پکڑیں گے، لیکن کچھ عرصہ بعد ہو سکتا ہے پھر وہ اس سے منحرف ہو جائیں، جیسے کہ بنی اسرائیل ہوتے آئے۔ لہذا ظاہری طور پر دیکھ کر تو ہر شخص عبرت پکڑتا ہے، نصیحت صرف وہ پکڑتا ہے ایسے واقعات سے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، جس کے دل میں اللہ کی رضامندی کی طلب موجود ہے، اور وہ متقی ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا، یہ جو اللہ تعالیٰ زلزلے برپا کرتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، کسی نے پوچھا تھا حدثینا عن الزلزلہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ زلزلہ کیا ہوتا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب لوگ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جب شرابیں پی جانے لگیں اور ناچ گانے والیاں عام ہو جائیں اور برائیاں اور بے حیائی عام ہو جائے، تو فرمایا غار اللہ تعالی عز وجل فی سمائہ، تو جو عرش پہ بیٹھا اللہ ہے نا، اس کو غیرت آ جاتی ہے، اور جب اس کو غیرت آتی ہے فقال للارض، وہ زمین کو کہتا ہے تزلزلی بہم، زمین کو حکم ہوتا ہے کہ ذرا ان کو ہل کے دکھا، اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں زلزلہ آ گیا، تو زمین ہلتی تو زلزلہ آ جاتا۔ صحابی پوچھتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ کیا یہ عذاب ہے؟ عذاب اللہ، یہ عذاب آتا ہے اللہ کا؟ فرمایا نہیں، یہ عذاب نہیں ہے، نکالن للکافرین والمنافقین، جو کافر ہیں اور منافق ہیں ان کے لیے یہ عبرت ہے اور ان کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ موعظۃ للمتقین، جو تقوی والے ہیں، ایک روایت میں ہے وہ موعظۃ للمؤمنین، جو مومن ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے یا جن کے دل میں اللہ کی ناراضگی کا احساس، اس سے بچنے کا احساس اور خوشنودی کی طلب موجود ہے اور تقوی والے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے تو نصیحت ہے کہ ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ واپس آ کے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا بندوبست کر لیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بندوبست کر لیں۔ لہذا جتنے بھی حوادث زمانہ ہیں اس کے بارے میں یہ پرسیپشن ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ زلزلے کے بارے میں کتنے پروگرام ہم نے ٹی وی کے اوپر دیکھے اور کتنے مضامین اس کے اوپر لکھے گئے، ہر ایک کی پرسیپشن اپنی اپنی تھی، ڈفرینٹ تھی۔ کسی نے کہا جی وہ پلیٹیں ہلی ہیں، وہ پلیٹ کو پلیٹ کے ساتھ رگڑ آتی ہے تو یہ ہوتا ہے، فلاں کو یہ ہوتا ہے، تو کسی آپ ہندو میں چلے جائیں، ہندو میتھولوجی میں وہ کہیں گے کہ جناب وہ کیا نام ہے، بیل کے اوپر، بیل کے سینگ کے اوپر ہے اور وہ بیل سینگ بدلتا ہے، زمین اس کے اوپر ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ حد القیاس، ہر ایک اپنا اپنا خیال رکھتا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا پرسیپشن رکھا ہوا ہے۔ فکر ہر کسرا بقدر ہمت اوست،
جس طرح کا جو مزاج ہے، جو افتاد طبع ہے، اس کے مطابق کہہ دیتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ وہ تیتر بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان تیری قدرت، تو ہندو کہتا ہے نہیں، یہ کہتا ہے رام سیتا دشرتھ۔ تو ہر شخص کا اپنا خیال ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ تو اپنی بولی بول رہا ہے، اس کو جو اللہ نے سکھائی ہے۔ اللہ، پرسپشن ڈفرنٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، یہ واقعہ ہے حدیبیہ کے موقع کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کے اندر یہ واقعہ زید بن خالد الجوہنی اس کے راوی ہیں، کہ حدیبیہ کے موقع پر رات کو بارش ہوئی۔ اب صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، لوگوں تمہیں پتا ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ اب صحابہ کرام نے کہا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن و کافر، میرے بندے جو ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے حالت کفر میں صبح کی ہے، کچھ لوگوں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے، کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فاما من قال، بارش تو ہوئی ہے، اور جس نے کہا کہ یہ بارش مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے تو کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے ہوئی ہے، فذالک مؤمن بی وکافر بالکواکب، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے اوپر ایمان کا اظہار کیا اور ستاروں سے کفر کیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا ستاروں کے چال کی وجہ سے یہ ستارہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہنچتا ہے، فلاں نحوست کے عالم میں ہوتا ہے، فلاں جو مبارک منحوس، یہ ستاروں کی چالوں کی وجہ سے بارشیں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں اپنے ہمارے حالات بدلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، لوگوں تمہیں پتا ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ اب صحابہ کرام نے کہا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن و کافر، میرے بندے جو ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے حالت کفر میں صبح کی ہے، کچھ لوگوں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے، کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فاما من قال، بارش تو ہوئی ہے، اور جس نے کہا کہ یہ بارش مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے تو کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے ہوئی ہے، فذالک مؤمن بی وکافر بالکواکب، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے اوپر ایمان کا اظہار کیا اور ستاروں سے کفر کیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا ستاروں کے چال کی وجہ سے یہ ستارہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہنچتا ہے، فلاں نحوست کے عالم میں ہوتا ہے، فلاں جو مبارک منحوس، یہ ستاروں کی چالوں کی وجہ سے بارشیں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں اپنے ہمارے حالات بدلتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے اور بخاری مسلم کے اندر ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس بندے نے بارش کی توجیہ یہ کی کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ بھئی دیکھیں ستاروں کی چالیں ہیں، لیکن وہ ستارے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اپنی مرضی سے چال نہیں چل سکتے، ستاروں کی چال بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو سورج چاند گردش کر رہے ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بخارات اٹھتے ہوں گے سمندروں سے، بادل بنتے ہوں گے اور بادل آ کے برساتے ہیں اور بارش، لیکن وہ سارا کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہمارے اوپر بارش ہوئی۔ جس نے تو یہ کہا فذالک مؤمن بی وکافر بالکواکب، اس نے ستاروں کا، اس کی چالوں کا، اس طرح کے سارے علوم کا انکار کر دیا۔ اور دوسرا کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، ہزار توجیحات اس کے پاس، کہتا جی نہیں وہ پلیٹیں ادھر ادھر ہوئی تھیں تب جا کے زلزلہ آیا ہے، تمہیں کیا پتا پلیٹیں کیا ہوتی ہیں، وہ پلیٹیں بنائی کس نے ہیں، وہ پلیٹیں ان کو حرکت کون دیتا ہے، زمین گردش کرتی ہے تو اس کو کون گردش میں لاتا ہے، زمین اگر ایک ہی طرف گردش کر رہی ہے
تو یہ نظام اللہ نے بنایا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا اندازہ ہے, اس نے یہ سسٹم بنایا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں, یہ سب اللہ کا کیا ہوا کام ہے, یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں. تم نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے, نہ تم کسی یہ مخلوقات اپنی مرضی سے چل رہی ہیں, نہ سورج اپنی مرضی سے اس مدار میں چل رہا ہے, نہ چاند اپنی مرضی سے اس مدار میں چل رہا ہے. لہذا ان چیزوں کو توجیہ کے طور پر پیش کرنا کیسے درست ہو سکتا؟ آپ عمل کا اندازہ لگا لیں, اس ان بیسک سائنسز کو ایک فینومینا کے طور پر ان کا اندازہ لگائیں, لیکن ان کے پیچھے کیا ہے؟ پیچھے قوت اللہ کی ذات. دیکھیں ہم غور نہیں کرتے, اگر ہم غور کریں, سائنسدان بھی اگر غور کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ٹوٹی کھولنے سے پانی آ جاتا ہے نا, بلکہ آج کل تو سینسر والی ٹوٹیاں آ گئی ہیں, ہم ہاتھ آگے کریں تو پانی نکل آتا ہے. یہ 50-100 سال پرانا جو پہلے فوت شدہ بابا کو آ جائے نا اس دنیا میں, جو بیچارے کنووں سے پانی لے کے آتے تھے, وہ اگر اس سینسر والی ٹوٹی کو دیکھ لے تو ہو سکتا ہے بے ہوشی ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی. ان کو حیرت ہوگی جنہوں نے یہ نہیں دیکھا. ہم چونکہ روز دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں حیرت نہیں ہوتی, حالانکہ یہ اللہ کی قدرت کی سب سے عمدہ مثال ہے. ہمیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں سینسر لگا ہوا ہے جی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں کوئی نہ حیرت ہوتی, نہ ہمارا دھیان, ہماری توجہ اس طرف جاتی ہے کہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ اکبر. اگر سوچنا شروع کر دیں تو یہ پانی کہاں سے آیا؟ یہ ٹوٹی میں پانی چلے, سینسر لگا ہوا ہے, پانی آتا کہاں سے؟ یہ پائپ لگا ہوا ہے پیچھے, کہاں جاتا ہے پائپ؟ یہ اوپر ٹینکی بنی ہوئی. اچھا جی, ٹینکی میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ موٹر لگی ہوئی جی نیچے. اچھا جی, موٹر میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ جی زمین سے آتا ہے. اللہ اکبر. تو زمین میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. جس نے پیدا فرمایا ہے پانی, وہ ختم کر دے پانی. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. تمہاری موٹریں, تمہارے سینسر, تمہارا سارا کچھ دھرا رہ جائے گا. پانی کون لائے گا؟ ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت ہے. میں عرض کر رہا ہوں پرسپشن ڈفرنٹ ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانیاں تو بے شمار ہیں زمین و آسمان, ہر وقت ہم ان سے گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. لیکن توجہ نہیں کرتے کہ کون کون سی نشانی موجود ہے. تو فرمایا واقعہ تو وہی ہوا. فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفہا. واقعہ تو وہی تھا لیکن پرسپشن ڈفرنٹ. ہر شخص اپنے اپنی پرسپشن کے مطابق دیکھتا ہے. وموعظۃ للمتقین. جن کے دلوں میں اللہ کی رضامندی کی طلب اور تڑپ اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس موجود ہوتا ہے, وہ ہر واقعے کو نصیحت کے طور پر لیتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے نصیحت اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کر لے. جو بڑا کوئی نصیحت کرتا ہے تو اگر اس کو نصیحت اسی صورت میں کہا جاتا ہے جس میں عمل کی تبدیلی کا مطالبہ موجود ہوتا ہے, اور اگر عمل کی تبدیلی کا اس کے اندر عنصر موجود نہ ہو تو اس کو نصیحت نہیں کہا جا سکتا. وہ سادہ بات ہوگی. نصیحت وہی ہوگی جس کے اندر اپنی طرز عمل میں تبدیلی کا مطالبہ پایا جاتا ہے نصیحت کرنے والے میں, اور جو نصیحت پکڑنے والا ہے وہ اس کو اگر ریسیپٹیو ہو کے بطور نصیحت لیتا ہے تو نصیحت ہوتی ہی وہ ہے جس کے بعد انسان اپنے طرز عمل کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کے بعد اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ ایک اور واقعہ ان کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان فرما دیا. اس وقت کو بھی یاد کرو. وَإِذْ, اور اس وقت کو یاد کرو جب قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, فرمایا تھا لقومہ, اپنی قوم سے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یأمرکم, تمہیں حکم دیتا ہے, ان, یہ کہ تذبحوا بقرہ, تم ایک گائے ذبح کرو.
لفظ بقرہ گائے کے لیے بھی آتا ہے، بیل کے لیے بھی آتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے اس واقعے کی تفصیلات سے کہ وہ گائے ہی تھی، بیل نہیں تھا، تو گائے ذبح کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ اتتخذنا، کیا تو پکڑتا ہے ہمیں، ہزوا یعنی ہم سے تو مذاق کرتا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ پکڑتا ہوں، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اب یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ کوئی واقعہ ہے جس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ واقعہ کیا ہے، کچھ تفصیلات آگے ہیں، لیکن آگے جتنی تفصیلات ہیں وہ حکم دینے کے بعد کی ہیں۔ حکم کیوں دیا، اس کی وجہ آیت نمبر 72 میں جو اگلے رکوع کی پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور وہ بھی اشارتاً بیان فرمائی ہے کہ کوئی آدمی قتل ہو گیا تھا اور اس کے قتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل کا پتہ چلانے کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا کچھ حصہ مارو۔ تو اس کی تفصیل یوں ہے کہ کوئی شخص، یعنی جتنی تفصیلات معلوم ہو سکتی ہیں قرآن کے بیان سے اور تورات کے بیان سے، کچھ اسرائیلی روایات بھی ہیں جو مختلف ایسی تفاسیر کے اندر، جن کے اندر بہت ساری اسرائیلی روایات اکٹھی ہیں۔ مثال کے طور پر جو تفسیر ہے لباب التاویل فی معالم التنزیل، فی معانی التنزیل، لباب التاویل فی معانی التنزیل، یہ تفسیر خازن کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ اگر اٹیچ کریں تو ایک کہانی بنتی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ یعنی قرآن کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ کوئی قتل کا تھا، اور وہ قتل کیا تھا، کہتے ہیں کوئی مالدار آدمی قتل ہو گیا تھا، امیر آدمی، اور وہ قتل ہوا یا اس کا بیٹا قتل ہوا، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تم نے ایک بندے کو قتل کیا تھا۔ اچھا وہ کون تھا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ امیر آدمی جو تھا اس کا واحد جو وارث تھا اس کا بھتیجا تھا، تو بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ اس کی جائیداد ساری اس کے پاس آ جائے۔ یہ بات زیادہ قرین قیاس محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب اس نے مر بھی جانا تھا تو اگر بھتیجا اکیلا وارث تھا تو اس کے پاس تو آنا ہی تھا، اس کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لگتا یوں ہے واللہ عالم۔ اور دوسری روایت زیادہ صحیح محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس چچا کا جس بھتیجے نے یا دو بھتیجوں نے قتل کیا تھا جس کو، وہ چچا کو نہیں کیا تھا بلکہ چچا کا ایک بیٹا تھا، اور وہ جو چچا کا بیٹا تھا اگر وہ موجود رہتا تو پھر بھتیجوں کو وراثت نہیں ملنی تھی، ان کو جائیداد نہیں ملنی تھی، لہذا انہوں نے طریقہ یہ ڈھونڈا کہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ واحد وارث باقی بچ جائیں، تو اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اپنے چچا کو نہیں بلکہ چچا کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ ہو سکتا ہے قرآن اس سے تعرض نہیں کرتا، قرآن اس سے کوئی اس کی تخصیص نہیں فرماتا کہ کس کو قتل کیا تھا، لیکن یہ بات بہرحال ٹھیک ہے کہ مسئلہ جائیداد کا تھا اور اس کو قتل کر دی، قتل کر کے اس کی لاش جو تھی وہ کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دی رات کو۔ اب صبح اٹھ کے وہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ اس نے قتل کیا ہے، اور اس کے الزام لگا اور ایک بالکل لڑائی کی صورتحال پیدا ہو گئی، قبیلے جو ہے وہ خاندان اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس قتل کی وجہ سے، اور پتہ نہ چلے قتل کس نے کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ حکم یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو، ذبح کر کے اس کا گوشت کا کچھ حصہ جو ہے اس میت کو مارو، وہ زندہ ہو کے تمہیں بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ وہ قوم جس نے کبھی اللہ پر ایمان جو کا اظہار کیا تھا اس پر کبھی ٹکی نہ ہو، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر کبھی اعتبار نہ کیا ہو، وہ اس بات کے بارے میں کیا کہے گی کہ قتل ہوا پڑا ہے اور اس کا گائے کے ساتھ کیا تعلق؟ جی گائے کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اس کا گوشت کا ٹکڑا ماریں گے اس کو۔ اس لیے انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری بات بنتی نہیں تھی،
یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قسم کا ایک طریقہ کار ان کے ہاں موجود تھا، رائج طریقہ کار تھا قسم کا. بعض مفسرین نے یہ روایت لکھی ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسا قتل ہو جاتا تھا، اندھا قتل، تو اس کے لیے وہ قسم ڈالتے تھے کہ جو قریبی آبادیاں ہوتی تھیں جہاں پہ بھی لاش ملتی، اس کے ارد گرد کا محلہ یا ارد گرد کی جتنی بھی آبادیاں ہوتی، اگر چٹیل میدان ہے، باہر فصلوں میں کھیتوں میں بھی لاش ملی ہے، تو جو قریبی آبادیاں ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا تھا. ایک گائے جو ہے وہ ذبح کی جاتی تھی، اس کے اوپر لوگوں سے جو ہے وہ وضو کروایا جاتا تھا، اور وضو کروا کے ان سے اس کے اوپر قسمیہ الفاظ بلوائے جاتے تھے کہ وہ الفاظ دہرائیں کہ اس کا اس قسم کے ساتھ، اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ ایک طریقہ قسامہ کا یا قسم دینے کا ایک طریقہ موجود تھا، ایک روایت موجود تھی. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ گائے ذبح کرو، اور وہ قسم لینا مقصود تھا. بعض مفسرین نے بڑے تیقن کے ساتھ یہ بات لکھی. دیکھیں، ایسا قسم کا کوئی طریقہ کار موجود ہو اور اس پر اللہ کا نبی حکم دے کہ تم گائے ذبح کرو اور وہ قسم کا طریقہ کار پورا کرو، تو اس پر یہ کہنے کی کیا بات تھی اتتخذونہ ھزوا؟ پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو قرآن کا سیاق جو ہے اور سیاق و سباق یہ بتاتا ہے، اور قرآن کا اسلوب کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ بات ہرگز نہیں تھی، نہ تو وہ قسم والا معاملہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسی روایت موجود تھی. یہ بالکل ایک نئی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، جس وجہ سے ان کو یہ خیال ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. یہ مذاق ہوا، قتل پڑا ہے، لڑائی اس کی ہو رہی ہے، گائے ذبح کرو اور اس کی بوٹی اس کو مارو. یہ بات بنتی نہیں تھی بظاہر. یہ ایک عجیب سا ایک پلے لگتا تھا، ایک عجیب سا ڈرامہ لگتا تھا، اور اس لیے انہوں نے کہا اور اللہ کا نبی مذاق کرے. اللہ اکبر. فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاق اڑانا، مذاق کرنا، اور خاص طور میں شریعت کی باتوں میں، دین کی باتوں میں، جس کا تعلق لوگوں کے معاملات اور سنجیدہ معاملات کے ساتھ ہے، اس میں مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا رویہ ہے. اور نبی عام شخص جو عالم ہوتا ہے وہ بھی اس سے بھی یہ بات جو ہے وہ بعید از قیاس ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے. اور پھر خاص طور پہ اللہ کا نبی تو اخلاق کا ایک انتہائی عمدہ نمونہ ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا انہوں نے فرمایا کہ میں تو پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ یہ اس طرح سے گائے ذبح کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، پوری سنجیدگی کے ساتھ. اور اللہ کا نبی حکم دے رہا ہوتا ہے تو وہ پوری سنجیدگی ہوتی ہے. اصل میں معاملہ ایمان کا ہے نا، وہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، معاملہ ایمان کا ہے. اگر ایمان موجود ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حکم کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. سمعنا واطعنا، یہ ہے تقاضا. سننے اور عمل کرنے کے درمیان پھر تردد کا وقفہ نہیں ہوتا اگر ایمان ہو. ان کا طرز عمل، ان کے سوالات جو بعد میں بیان ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے بیان وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ہٹ دھرمی کی اور ان سوالات کی اور ان کثرت سوالات کی اور اس طرح کی مین میخ نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے اور ان کا ایمان درست نہیں تھا. اگر ایمان درست ہوتا تو سمعنا واطعنا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اجلس یا اجلسو، تو صحابی باہر ہی بیٹھ گیا. اس کو نہیں پتا مجھے کہا کس کو کہا ہے، تو وہ وہیں بیٹھ گیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوچھنا کہ کیوں، یہ ایمان کے منافی ہے. کرنے کے بعد آپ پوچھ لیں. لیطمئن قلبی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا دے کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی. اطمینان قلب کے لیے بعد میں پوچھ لیں تو اور بات ہے، لیکن ایمان کے لیے اس کو بنیاد بنائیں تو یہ ایمان کے منافی بات ہے کہ آپ پہلے پوچھیں کیوں جی، ایسا کیوں کریں جی، کیا وجہ ہے. اور یہ صحابہ کرام کے ایمان کے ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. دیکھیں نا، خزیمہ رضی اللہ تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہو رہا تھا، آپ کا تکرار ہو رہی تھی کسی یہودی سے اور معاملے پر، کسی معاملے پر، تو کوئی گواہ نہیں تھا. تو اس نے، یہودی نے کہا گواہ لائیں. حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موقف تھا، حضرت خزیمہ نے گواہی دے دی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خزیمہ تو نے دیکھا تھا معاملہ، تو نے گواہی کس بات پر دی؟ انہوں نے کہا میں نے اس بات پر گواہی دی کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی، میں نے اس بات پر گواہی دی ہے، میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات کر ہی نہیں سکتے، اس بات پر میں نے گواہی دی، میں چاہے معاملے میں دیکھا، میں نے چاہے دیکھا چاہے نہیں دیکھا، مجھے معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں وہی سچ اور حق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنے خوش ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آئندہ خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے، تو ان کے اندر بھی ایمان ہوتا تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا اتتخذنا ہزوا، یعنی یہ بھی کہنا کیوں کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر ساتھ یہ کہنا اتتخذنا ہزوا، صرف وجہ ہی نہیں پوچھی، ساتھ تمسخر بھی اڑایا ہے نبی کی بات کا کہ دیکھیں جی یہ کیا بات ہو گئی۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، کہ بہت ساری باتیں ایسی ہم سنتے ہیں جس کی لاجک ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، قرآن کی باتیں جب لاجک ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی بنی اسرائیل نے کی تھی۔ قرآن کے اندر نقطہ افرینیاں کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں میں، آپ کے فرامین میں، آپ کے اعمال میں نقطہ افرینیاں کرنا، وہ کس طور اور کس حوالے سے بنی اسرائیل کے اس طرز عمل سے مختلف ہے، وہی طرز عمل ہے۔ اور اگر اس طرز عمل کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ اور مغضوب علیہم قرار دیے گئے ہیں تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہمیں اپنے کردار اور اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اب بات تو اتنی تھی کہ گائے ذبح کرو اور قاتل کا پتہ چلانا تھا تو گائے ذبح کر دیتے، ان کو سوالات سوچنے شروع ہو گئے، جی بتائیں جی گائیں تو بہت ساری ہیں، اپنے اللہ سے پوچھیں کیسی گائے ذبح کریں۔ اس میں ایک تو ان کی اپنی فطرت تھی بنی اسرائیل کی، دوسرا اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑے عقیدے کو ضرب لگ رہی تھی کہ یہ بچھڑے کی پوجا کا والا واقعہ تو آپ سن چکے ہیں، پیچھے ذکر ہو چکا کہ بچھڑے کی پوجا کیوں کی تھی، کیونکہ بچھڑے اور گائے کا تقدس یہ مصر سے لے کے آئے تھے، مصر میں گائے کو پوجا جاتا تھا اور اسی لیے ان کے ہاں بھی بچھڑے اور گائے کا تقدس موجود تھا، اور انہوں نے درمیان میں وہ بچھڑا بنا کے اس کو پوجنے کی کوشش بھی کی تھی، اور اب تک یہ ان تصورات سے باہر نہیں آئے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم پاکستانی لوگ اس بر صغیر میں 800 سال تک یا اس سے زیادہ یا کم و بیش عرصہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، لہذا بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے دماغ میں اور ہمارے قلب و ذہن میں رچ بس گئی ہیں اور ہم اس کے علاوہ کبھی سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ہمارا عقیدہ بن گیا ہے اسلام میں آنے کے باوجود، حالانکہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ، ہمارے اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب وہ ایسی باتیں عقیدے کے طور پر یا قلب و ذہن کے اندر پس منظر کے اعتبار سے رچ بس جاتی ہیں تو وہ نہیں نکلتی، اس کو وہ نکالتا ہے اگر اس کو تو اللہ پر ایمان نکالتا ہے، اور اگر وہ بھی کامل نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو گائے کو وہ انتہائی تقدس دیتے تھے اور گائے کی پوجا کرتے تھے، اور گائے میں بھی خاص قسم کی گائے، جب وہ پوجا کرنی ہوتی تھی تو وہ خاص قسم کی گائے کا انتخاب کرتے تھے جس کے اندر کوئی داغ نہ ہو، جو خاص زرد رنگ کی ہو، اور ایک خاص قسم کی گائے وہ اس کا انتخاب کرتے تھے اگر اس نے پوجنا ہوتا تھا۔ ویسے وہ بالعموم ساری گائیوں کو ہی، نفس گائے کو ہی وہ مقدس سمجھتے تھے۔ یہ بالکل ایسے سمجھ لیجئے جیسے ہمارے ہمسائے ملک میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور آج کل بڑا ایشو گائے کا، اور یہی معاملہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو۔ اب گائے ذبح کرو، جس کو مقدس سمجھتے ہیں، جس کو خدا سمجھتے ہیں، جس کو دیوتا سمجھتے ہیں، اس کو ذبح کر دیں۔ بنیادی طور پر عقیدہ توحید واضح کرنا بھی ضروری تھا کہ یہ جو جن کو تم مقدس سمجھتے ہو ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، جن کو تم خدا سمجھتے ہو۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا ہے عیسائیوں سے کہ تم بتاؤ کہ جس کو تم خدا سمجھتے ہو، اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تم سمجھتے ہو خدا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ مار دے، اس کی ماں کو بھی،
فوت کر دے اور جتنی زمین پر جو کوئی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ مار دے، تو بتاؤ کوئی ہے بچانے والا؟ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جس کو معبود سمجھا جا رہا ہے، جس کو دیوتا سمجھا جا رہا ہے، وہ اگر اپنی زندگی نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو اس کے مخلوق ہونے کی اور بے بس ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا کہا کہ اس کو قتل کرو۔ جب اپنے ہاتھوں سے قتل کرو گے نا تو پھر لگ پتا جائے گا کہ توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہوتا ہے۔ اپنے عقائد کو ضرب لگانی مقصود تھی، اس لیے فرمایا کہ قتل کرو، گائے ذبح کرو۔ اب چاہیے یہ تھا کہ کر دیتے، لیکن دل نہیں کیا ان کا کرنے کو۔ اپنے دیوتا کو جس کو وہ محبوب سمجھتے ہیں، جس کا تقدس ہے ان کے نگاہ میں، ہم کب ختم کرتے ہیں ان چیزوں کو جو اپنے دل دماغ کے بنائے ہوئے بت ہیں، ان کو ختم کرنے میں کب ہم آمادہ ہوتے ہیں؟ اور جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ مقدس ہے، اللہ اکبر، طے کر لیا جائے کہ یہ مقدس ہے، اس کے بعد اس کو ختم کرنے پر کب یوں لگتا ہے گناہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہ جو قبروں کے اوپر بڑے بڑے جبے قبے بنے ہوئے ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو اونچی قبریں تھیں ان کو نیچے کروا دیا تھا۔ ہم اگر ان کو کروانے کی کوشش کریں یا کوئی آدمی سوچے بھی تو لگتا ہے گناہ ہے۔ کیوں؟ ایک تقدس ذہنوں کے اندر رچ بس گیا ہے، اور یہ کسی بھی چیز کے بارے میں رچ بس جائے تو اس کو ختم کرنے کا حکم دینے والا چاہے اللہ کا نبی ہو، طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ یہی پرابلم تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، لہذا انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا ما هي، واضح کرے، کھل کے بتائے گائے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ حالانکہ گائے ذبح کر دیتے، گائے کیسی ہونی چاہیے یہ تو سوال تھا ہی نہیں جی ہمیں کھل کے بتائیں، یبین لنا، واضح کرے، ما ہی، گائے کیسی ہو۔ قال، تو انہوں نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، یہ ایسی گائے ہے، لا فارد، نہ تو بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ ہو بالکل بچیا ہے، یعنی نوجوان ہے، عوان بین ذالک، بلکہ برابر ہے، متوسط عمر کی ہے، درمیان میں، یعنی ایک جوان ہے، نہ تو بالکل نوجوان ہے نہ بوڑھی ہے۔ اب یہ بات ہو گئی تھی تو اب کوئی جوان گائے پکڑ کے کر دیتے، ففعلوا ما تؤمرون، کر ڈالو اب جس بات کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ اس بات پر بھی نہیں ٹکے کیونکہ ان کا دل ہی نہیں تھا اس کو ذبح کرنے پر، گائے ذبح کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، اس لیے سوال سے سوال نکلتے رہے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں یہیں سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔